ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرس. ہم دو مہمان ہیں, پہلے ان کا ہم تعارف لیں گے, پھر پروگرام کو آگے رہیں گے. آغا صاحب تعارف کریں پلیز. السلام علیکم جی. آغا علی جان, ARYB گلوبل پروگرام لیڈ فار دی ایجوکیشن نیور اسٹاپس پروگرام. تھینک یو سر. عمران صاحب. ڈاکٹر عمران بتاڈا, چیف ڈیجیٹل آفیسر ایٹ IBM. تھینک یو سر. اچھا, سلسلہ کو شروع کرتے ہیں. جس پروگرام کی ہم نے بات کی, جس کانسیپٹ کی ہم نے بات کی, ظاہر ہے یہ نیا ہے, اس طرح بھی کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ بتائیں یہ کانسیپٹ کیسے ذہن میں آپ کے؟ دیکھیں جناح صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک ہر کانسیپٹ کے پیچھے ایک ویژنری ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں ARY فیملی میں ہمارے جو چیئرمین ہیں محمد اقبال صاحب, وہ اس ویژنری کردار وہ ادا کرتے ہیں, اور ان کی ڈائریکشن پہ اور ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام بنایا, آؤ مل کے بنائے پاکستان. آؤ مل کے بنائے پاکستان ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے ہر انڈیویجول کو, 25 کروڑ عوام کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. ہم نہیں دینا چاہتے, وہ خود فائدہ لے گا ہمارے ان پروگرام سے. تو آؤ مل کے بنائے پاکستان کے بینر کے انڈر ہمارے 3 مین ستون ہیں: فائنینشیل انڈیپینڈنس یا فائنینشیل اسٹیبلٹی, صحت مند پاکستان وچ از ہیلتھ فار آل, اینڈ ایجوکیشن نیور اسٹاپس. ایجوکیشن نیور اسٹاپس کے نیچے جس طرح آپ نے بتایا کہ بینگ اے مسلم ہمارے پاس یہ ضابطہ اخلاق 1400 سال سے ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا ہے, آپ نے جو سوسائٹی میں ذرا سے غریب لوگ ہیں ان کی کس طرح مدد کرنی ہے. تو ایک پورا ویلفیئر کا نظام اسلام نے دیا ہے. فارچونیٹلی فار دا ورلڈ کہ 2020 میں یا جب آپ نے بولا 2000 میں, سن 2000 میں یا 2015 میں UN نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور ہم نے ایز انڈر دی ایجوکیشن نیور اسٹاپس پلیٹ فارم ہم نے یہ سوچا کہ یار کیوں نہ ہم اس کو پاکستانی عوام کے لیے ایکسیسیبل بنائیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ریلیجن سے بھی ملتی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے یا اپنی زندگی میں انکلکیٹ کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ملے گا. اچھا, اس پوائنٹ پہ میں ایک, آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں دوبارہ آپ کے پاس بھی آؤں گا. عمران صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں, ظاہر آپ کا تعلق اکیڈیمیا سے, اکیڈیمیا کی بات کرتے ہیں, گول نمبر 4, گول نمبر 9, گول نمبر 8 بھی آتا ہے, گول نمبر 5. اس میں ایک سوال جو سب کرتے ہیں, میں آپ سے وہی کرتا ہوں کہ یہ جو بچے کوالیفائڈ بھی ہو جاتے ہیں, جاب نہیں ملتی ان کو, کارپوریٹ جو ہے شکایت کرتی ہے کہ ہم جاب اناؤنس کرتے ہیں, بندے کوئی آتے ہی نہیں ہے. تو یہ اکیڈیمیا کا گیپ کیوں ہے کارپوریٹ ورلڈ سے, ایسے ہی جتنا میں مونٹریال سے ہوں؟ تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا. نہیں, بہت اچھا کوشچن ہے, بٹ بفور گیونگ دی آنسر آئی ریئلی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دی انٹائر ٹیم آف ARY, دی سینئر مینجمنٹ, آغا صاحب, یور سیلف, کہ آپ لوگ نے جو انیشیٹو لیا ہے, دس از فینٹاسٹک. بیکاز کہ ایز اے نیشن میں اکثر ایک بات اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں, یا یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں پروڈکٹیو کانٹینٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ یو گیز ہیو ٹیکن دیٹ انیشیٹو, اور یہ سیریز آف میرے خیال میں آپ کے پروگرامز ہوں گے, دیٹ از فینٹاسٹک. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ یہ گیپ جو ہے, یہ گیپ کیوں ہے, میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دی ادر ڈے آئی گاٹ اے چانس ٹو بی انوائٹیڈ ان ون آف دی کانفرنس, اور وہاں پہ سملر کائنڈ آف چیز انڈسٹری نے مجھے کہی کہ ابھی وہ بات نہیں ہے, اسٹوڈنٹ جو باہر آ رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ دیٹ کیپیبل انف جو اسٹریٹ اوے ان کو ہائر کر لیں. جب میرے پاس آیا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ شاید آپ کے پاس نہیں ہے, آئی ٹوٹلی ایگری, بٹ آپ کے پاس اب آئے گا بھی نہیں. تو ان کا پھر سامنے سے یہ کوشچن تھا کہ یہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں, کیا اب اکیڈیمیا یا یونیورسٹیز ایسا پڑھا نہیں رہی ہیں, واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. تو میں کہہ رہا تھا کہ یار اب آج کل کا جو بچہ جو ہے نا, جو جین زی بچہ ہے, جس کو اپورچونیٹی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس اپورچونیٹی مل جاتی ہے, دیٹ مینس کہ پاکستان میں اراؤنڈ, اگر میں اسٹیٹس کی بات کروں تو 10 to 12% ایسے ہیں جو یونیورسٹیز تک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں میکس نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اس میں سے وہ بچہ جو اگر اپنی اسکل سیٹس کو صحیح طریقے سے امپروو کر لیتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں اچھی یونیورسٹیز کے جو فریش مین یا سوفومور ہوتے ہیں, وہ اسی وقت سے کچھ نہ کچھ پیسو انکم جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, تو بائی دی اینڈ آف دی فائنل ایئر دے آر آلریڈی گیٹنگ $1,000 $1,500 پر منتھ. تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے کہ پھر وہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اتنا پے نہیں کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک بڑی, آپ نے انڈسٹری بات کر, جی انڈسٹری کی بات کی. اس وقت 4
3 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 3 करोड़ 20 लाख, पहले 2 करोड़ 70 लाख थे, 50 लाख की एंट्री हुई है KPK से, तो 3 करोड़ 20 लाख स्कूल से बाहर बच्चे हैं। जना साहब अगर ये बच्चे आ भी गए, हाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है? नहीं, देखिए बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अराउंड 10 to 12% और मैक्स 14% ही है जो हायर एजुकेशन में जाता है, तो बाकी बच्चा कहाँ है? बाकी बच्चा नहीं जा रहा। और आपने जैसे एग्जांपल दी, ओवर 3 करोड़ बच्चा तो वो है जो स्कूल ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो एज ए नेशन वी नीड टू सी दिस एज वेल कि ये, और अगर जैसे भी मैंने बताया कि ये 15% है, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करता हूँ कि अगर 15% की जगह अगर 30% हो गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो उसको हैंडल कर सकें। अच्छा, अब देखें, जब हम बात कर रहे हैं इतने पॉपुलेशन की 25 करोड़, और इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, 48% ख़वातीन हैं, और बहुत सारी, हम क्या बात करें, लेकिन तालीम के साथ, तालीम से पहले आता है सेहत। गोल नंबर 4 से पहले गोल नंबर 3 है सेहत। तो तालीम का तो मसला जो था आपने बताया, सेहत का आप बताएं कि जैसा अभी आपने जिक्र भी किया, तो सेहत में आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, ARY ग्लोबल ने सेहतमंद पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। उस सेहतमंद पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम पहले ही अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, अपनी आवाम को ऐसे मॉनिटरिंग में या ऐसे सिस्टम में डालें कि बीमार होने से पहले ही उनको पता चल जाए कि यार हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की कर गई है कि आप साल में जाके अपने ब्लड टेस्ट कराएं और आपके सामने आ जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो आने वाले वक्तों में नहीं होगी। तो सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हमने पार्टनर किया है हॉस्पिटल्स के साथ, हमने पार्टनर किया है लैब्स के साथ, हमने पार्टनर किया है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ, जहाँ पे हमारे मेंबर्स जाके साल में 4 दफ़ा अपने अपने बच्चों के वाइटल्स चेक करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसी तरह डेंटल चेकअप्स करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है या कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती है मेडिकल एक्सपेंसेस की, तो ARY प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम इंसेंटिवाइज करते हैं अपने मेंबर्स को उन हॉस्पिटल्स। सो फॉर एग्जांपल, आप ARY के थ्रू अगर जाके किसी हमारे पार्टनर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, ARY सहूलत वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट्स देंगे। वैसे तो एजुकेशन में वैसे तो हेल्थ के अंदर कोई भी आपको स्पेंडिंग के ऊपर बेनिफिट नहीं देता, बट क्योंकि वो ARY के प्लेटफॉर्म के साथ हैं, हमारे इस नेटवर्क में हैं, तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह आपके क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं उनको जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको ड्यूरिंग स्कूल हम ये चेकअप्स का वो अच्छा, एक चीज़ बताएगा, जितने सारे हमारे लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमें, कि ये इसमें शामिल कैसे हों, अपने आप को कहाँ पे इनरोल करवाएं, ज़रा थोड़ा सा इसमें बताइएगा। देखिए, हमारे बहुत वेरियस प्रोग्राम्स हैं जो कि हम चला रहे हैं। इसका जो एक आप समझे इंजन है ना, वो इंजन है हमारा सहूलत वॉलेट कार्ड। तो आप हमारे सहूलत बाज़ार पे आएँ, www.ARYSahulatbazaar.pk। सहूलतबाजार.pk पे वो पूरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। आप सहूलत बाज़ार पे जाके सबसे पहला काम करेंगे, आप सहूलत कार्ड ख़रीदेंगे। 1500 रुपये का सहूलत कार्ड है, जो लेने के बाद आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ आउटलेट्स में ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी रोज़ उसका महीने का ख़र्चा क्या होता है? एक आदमी का महीने का ख़र्चा है उसका किरियाने का ख़र्चा, उसकी एजुकेशन का ख़र्चा, उसकी हेल्थ का ख़र्चा, और फिर उसकी लग्जरीज़ का ख़र्चा। सहूलत बाज़ार में सहूलत वॉलेट के साथ आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और इसमें आपको ARY सहूलत वॉलेट जो है वो सेविंग्स देता है। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 खर्च करेंगे तो आपको 20-25 हज़ार रुपये महीने के एंड में बचेंगे, आपके कार्ड में आ जाएंगे, जिससे आप फर्दर शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की एक ARY सहूलत वॉलेट का एक कॉन्सेप्ट है कि यार सेव वाइल स्पेंडिंग। वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे, इमरान बटाटा साहब, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको एक क्या आप मैसेज देना चाहेंगे SDGs के कोर्सेज में आने के लिए,
اور یوتھ کے لیے اسپیشلی؟ دیکھیں میں یوتھ کے لیے ایک الگ میسج دیتا ہوں اور SDGs کے اوپر بات کر لیتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ فائنل ایئر پروجیکٹس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور جو بھی فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ SDGs کے ساتھ ٹائڈ اپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو دس از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ SDGs کے اوپر اگر اس گولز کو دیکھیں تو ہم کافی ریزنیبل کام کر رہے ہیں، بٹ ہماری رپورٹنگ میکینزم جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. سو اگر یہ میرا خیال ہے کہ یہ دس از ون آف دی بیسٹ پلیٹ فارم جہاں پہ ہم تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے SDGs کو ٹائڈ اپ کر دیں، اور پھر یہ یونیورسٹیز ہیں یا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اگر وہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر یا اس چیزوں کو پبلش کرنا وایا اور ایک شروع کر دیتا ہے تو اسٹریٹ اوے اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آئے گا. جو ہماری رینکنگ جو ہے وہ ابھی ایسی رینکنگ ہے جو شاید ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، تو آئی ایم شیور کہ وہ بھی ہماری رینکنگ بھی بہتر ہوگی. جیسے ہمارے مہمان نے بتایا کہ SDGs میں آنے سے پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس وقت پاکستان کی رینکنگ 140 ہے، یعنی پچھلے کچھ مہینے پہلے 137 تھی، اب 140 پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 167 یعنی 167 کنٹریز میں ہم 140 پہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. ہم نے اس پہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آ کے ہم اپنے دوسرے مہمان سے بات کریں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اس SDGs کے باقی جو گولز ہیں ان پہ ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں. کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.